وہ اس کا جو نقشہ آیا ہے اس کی پرورش کے لیے وہ 360 تجلیاں ڈالتا ہے کہ اب میں نے اس انسان کو اپنا نقشہ دے دیا ہے اور یہ رہتا تو دنیا میں ہے۔ از کا ایمان لاہور، عشق ایک راز ہے، اگر یہ راز نہ سمجھ پا کر کھول دیا جائے تو پلٹ کر خود تم پر واپس آئے گا۔ اس لائن کا مطلب سمجھا دیں۔ اس لائن کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ساری بکواس ہے۔ ہر آدمی نے عشق کے اوپر طبع آزمائی کی ہے اور فضول فلسفے لکھے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ آپس میں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، یہ عشق ہے ہی نہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ نفس کا میلان ہے۔ اصل جو عشق ہے وہ رب سے ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب رب کا دیدار ہو جائے۔ دیدار سے پہلے عشق ہے ہی نہیں۔ دیدار کے بعد عشق کیسے ہوتا ہے؟ دیدار کے بعد عشق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی شادی ہو اور شادی کے 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائیں، کوئی بچہ نہ ہو اور آپ میں کوئی خرابی بھی نہ ہو، تو پھر آپ کو مشورہ دیں گے گھر والے اور بڑے لوگ بزرگ کہ بچہ پیدا کرو۔ اس بچہ پیدا کرنے سے میاں بیوی کے بیچ میں جو بانڈ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے یعنی بچہ اس نے جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے صرف وہ اب بیوی نہیں رہی آپ کے بچے کی ماں بھی بن گئی، یہ بانڈ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اوپر پہنچتا ہے مقام محمود پر اور اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو اللہ کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ لطیفہ انا میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے اندر اللہ کی کوئی چیز آ گئی، اب بانڈ بنا۔ اب اللہ کی کوئی چیز آپ کے اندر آ گئی، وہ لطیفہ انا کے اندر آ گئی۔ لطیفہ انا سے پھر وہ جو رب کا نقشہ ہے آنکھوں میں آئے گا، آنکھوں سے پھر وہ رب کا نقشہ دل پہ چلا جائے گا۔ اب جب وہ دل پہ چلا گیا تو وہاں جا کے رک جائے گا۔ اب اس نقشے کے لیے جیسے اب کوئی عورت ہے، بچہ اس کو ہو گیا، شوہر سے لڑائی ہو گئی اور وہ چلی گئی، تو اب وہ بچے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے کہ اس بچے کے جو ہے نان نفقہ جو ہے میرا شوہر دے، تو بچے کا خرچہ ورچہ جو ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خرچہ ورچہ دیتا رہتا ہے، بچہ پلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب رب کا جلوہ تیرے دل میں آ جائے گا تو اس کی پرورش کے لیے رب کی طرف سے 360 تجلیاں گرنا شروع ہو جائیں گی نا۔ وہ تیری وجہ سے نہیں، وہ اس کا جو نقشہ آیا ہے اس کی پرورش کے لیے وہ 360 تجلیاں ڈالتا ہے کہ اب میں نے اس انسان کو اپنا نقشہ دے دیا ہے اور یہ رہتا تو دنیا میں ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے ناسوت میں، تو نار ارد گرد سے گرد جمع ہو جائے گی، میری تصویر پاک صاف چمکتی رہے، اس کے لیے 360 وہ تجلیاں ڈالتا ہے کہ ہر طرح کی گرد اور آلائش میرے اس نقش سے دور رہے۔ تو اس تصویر کا، رب کی تصویر کا دل میں ساکن ہو جانا اور 360 تجلیات کا روزانہ گرنا، یہ ایک رشتہ ہے جو رب سے بن گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب وہ بندے نے کیا کیا کہ جی نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ حج کرتا ہے، اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے دل میں رب کی تصویر ہے اور رب اس کی وجہ سے کیا کرے گا؟ 360 تجلیاں گراتا رہے گا۔ ایک نظر رحمت، ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، تو اس چھوٹا موٹا کچھ کر بھی دیتا ہے وہ تو وہ فوراً اس سے جلتے رہتے ہیں۔ یہ عشق ہے، اور باقی جو دنیا کہتی ہے کہ عشق نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ سب بکواس ہے۔ صرف یہ عشق ہے، باقی ہر آدمی نے اپنی اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں عشق کو بیان کرنے کی۔ اب اگر آپ اندھے سے پوچھیں ہرا رنگ کیسا ہوتا ہے، لال رنگ بتاؤ کیسا ہوتا ہے، تو وہ کیا بتائے گا؟ اگر آپ کو سوئم کرنا نہیں آتا تو آپ کسی کو کیا سکھائیں گے؟ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نقشہ نہیں ہے،
آپ کے دل پہ اللہ کی نظر نہیں پڑتی، 360 تجلیاں نہیں پڑتی، آپ کو کوئی کھینچتا نہیں اللہ کی طرف، آپ کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے ایک غزل لکھی ہے عشق کے اوپر، عشق تیرا دن رات ستائے، پھر میں کیا کروں، عشق تیرا. یہ پڑھیں غزل آپ، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے. Amra TV, the place to connect with God.